میں اج سویرے تلا گنگ کل ابو کوٹ سارنگ کے اندر بیان کیتا ہے تے بیان آئی دو بچیاں ہن جنہاں پورا قرآن پاک اللہ کی توفیق نال اپنے سینے چ محفوظ کیتا ہے۔ قرآن مجید کی حافظہ بنی دو بچیاں جہاں اج میں بیان کر کے آیا 11 بجے اتوں روانہ ہوا۔ اس بیان کی میں ایک گل سنائی ہے جی ہوں تسا دوستاں کو سنانا لگا۔ سرگودھے کے قریب ایک چھوٹی جتنی بستی ہے چوکیرا، میں 2 سال تک وہ بستی کے اندر پڑھتا رہا۔ اس بستی کے اندر 1825 قرآن کی حافظہ ہے اور باقاعدہ یہ لسٹ موجود ہے مدرسے کے اندر، کوئی سنی سنائی گال نہیں۔ تو یقین کرو مدرسے کے بالکل قریب نہر آئی، بلکہ 4 نہر کٹھیاں پھینیاں اتوں دیاں مستورات کپڑے بھی کھوندیاں رہندیاں ہن تے نال نال قرآن دی تلاوت ہی کرندیاں رہندیاں ہن۔ انہوں نے گھر کے بندے سب آ کے مدرسے دسیندے ہن بھئی سارے گھر دیاں ماواں بہناں اٹڑی ملینیاں، چکی بھی پیندیاں، ضروری روٹیاں بھی لیندیاں، سالن بھی پکیندیاں، نال نال قرآن دی تلاوت ہی جاری رہندیاں۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، یہ صرف اور صرف اللہ کریم دی مہربانی تے اللہ دے کرم نال ممکن ہے۔ میں دوستوں مثال سننا ہونا کہ ایک عورت دیندار ہوئے بڑے بڑے انقلاب کا وہ پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ساری کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے سچا کہ پیر پیران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 55 ہے، چھوٹی عمر ہے، علم حاصل کرنے واسطے روانہ ہے کہ دیندار اماں نے پتر کو ٹوڑنے ویلے آخری نصیحت کی تھی، پتر ساری زندگی کون نہیں مارنا، معاف کرے اج تک ساری ماما بہنا اولاد کو سکھے نہیں ہوئی، پہلے کوئی بچہ چوری کر کے دینا ہے شاباش پتر ٹھیک کی تھے، ابو اس راتی میں تھی سی۔ حضرت شیخ جیلانی رستے کے کافلے دے نال سفر وچ ڈاکو حملہ کیتا۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ جیلانی کو آیا، پتر تیرے کول کیڑی شے ہے؟ حضرت شیخ جیلانی جواب دیتا 40 سونے دے دینار ہیں۔ 40 سونے دے دینار اج دے حساب نال کئی تولہ سونا بن گئے، لکھاں روپے۔ ڈاکو حیران تھی ہے اپنے سردار کو میں دسا سو کہ قافلے دے وچ ایک بال ہے جڑا ہے میرے کول 40 سونے دے دینار ہے۔ ڈاکواں دا سردار آیا، پتر سچے کتھوں؟ اکھی قمیض دی اندر والی جیب وچ سیتے۔ ڈاکواں دے سردار حیران تھی کہ پوچھے اے جے موقع تے لوگ اپنا مال لکیندن تے اے گل دسا کیوں چھوڑیے؟ اندر قمیض دے سیتے سونے دے دینار دا پتہ سب کو لگ ہی نہیں سکتا۔ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا جڑے گھر ٹرن لگا ہم علم پڑھن واسطے دیندار اماں میں کو نصیحت کی تھی، پتر ساری زندگی کو نہیں مارا، میں تو اپنی دیندار اماں کی گال پہ عمل کی ہے۔ ڈاکواں دا سردار ساروں قطار روپی ہے تے اپنی جماعت دے ڈاکواں کو آکھن لگے اے چھوٹا بال تھی کہ دیندار اماں دی گال منے دے، اساں ایڈے بڑے انسان تھی کہ سچے رب العالمین دے حکم نہیں منے دے، میں تا توبہ کر تھی نہ تھوڑی اپنی مرضی۔ سردار دی توبہ دیکھ کے سارے ڈاکواں توبہ کر چھڑی، قافلے والا کو لٹایا سامان بنا دیتا، اور ایک دیندار اماں دی گال دا فائدہ کیا دیا؟ قافلے والا کو سامان دی لٹایا مل گیا، ایک دیندار اماں دی گال دا فائدہ کیا دیا؟ حضرت شیخ جیلانی دے 40 سونے دے دیناری بچ گئے، اور ایک دیندار اماں دی وجہ تو اللہ سارے ڈاکوں ہمیشہ واسطے سمجھی توبہ دی توفیق عطا کر
چھوڑی ایک بچی بھی جس ویلے عالمہ بن کے حافظہ بن کے قرآن پاک پڑھ کے نکل سی اور جتنا جتنا وہ قرآن پاک کی خدمت کرے سی اللہ کی قسم ہے ان سارے خاندان کے اندر اللہ دینی انقلاب پر پکا دے سی. میں دل کی گہرائیاں نال دعا کرے نا یہ جڑا کم نہ شروع کیتا نہیں بچیاں دی تعلیم والا اللہ مفتی صاحب نو انہاں دے سارے معاونین نو انہاں نیک مقاصد دے اندر کامیابیاں نصیب فرماوے اور علاقے بھر واسطے اللہ کریم دے عمل لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بناوے. یہ بھائی توحیدی گال یہ حج والا مہینے اسلامی سال دا آخری مہینہ اور اس تو بعد مہینہ شروع تھی میں محرم الحرام دا جڑا سال دا پہلا مہینہ اسلامی سال دا یہ جڑی جمعرات گزری ہے 18 تاریخ ہے حج کے مہینے دی کامل الحیاء والایمان الشہید المظلوم مہینہ تلاوت القرآن امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم الحرام دی یکم تاریخ کو الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا للوحي والكتاب امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ابو محرم دے مہینے دی دامی تاریخ نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اور میں چیدہ چند واقعات سنانے چند وچوں مسائل سنانے انہاں پہلے شخصیات کے حوالے نال لیکن سب تو پہلے دوست ایک گال یاد کر کے لو کہ شہادت کی موت اعلیٰ موت ہے. یہ گال سمجھ آ گئی ہے تو میں کچھ بتاؤں شہادت کی موت اعلیٰ موت ہے. بخاری شریف دے لفظ میں کو اللہ دی توفیق نال یاد ہے وہ لفظ ہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں نو قسم والذی جدے قبضے دندر میری جان ہے والذی نفسی بیدہ جے پروردگار دے قبضے دندر میری جان ہے ان اللہ دی میں وہ قسم ہے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا دل چاہتا ہے اللہ دے رستے دے شہید تھیاں دوبارہ اللہ کریم زندہ کرے ود شہید تھیاں ود اللہ زندہ کرے ود شہید تھیاں اللہ کریم جیدہ کرے نہ تھکے تے میں اللہ کریم دے رستے دے شہید تھینا نہیں تھکنا. سارے جماعتی دوست غور کرے جی میں کل سمجھامی وچوں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا میرا دل چاہتا ہے اللہ دے رستے دے شہید تھیواں تے بد جیدہ تھیواں بد شہید تھیواں مد جیدہ تھیواں. یاد کرے حباب اگر شہادت تو بعد اے دنیا والا جسم جیدہ ہوگا تو ہم نہ دلال جیدے تھیواں دی تمنا نہ کرے نا. پتہ نہیں یہ جملے تو سباؤں نہ سنے کہ نہیں سنا بدلوں کرو شہید تھیواں بد جیدہ کیتا ونیا بد شہید تھیواں بد جیدہ کیتا ونیا بد شہید تھیواں بد جیدہ کیتا ونیا. پہلا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال سمجھ آئے یہ بخاری شریف دل حدیث ہے اگر شہادت تو بعد دنیا دا جسم شہید کا جیدہ ہوگا آمنا دلال اونچی وار جیدے تھیواں دی تمنا نہ کرنا. الحمدللہ قرآن بھی سارے نالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان بھی سارے نالے. اللہ کریم نے قرآن کا فیصلہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا
بل احیاء ولکن لا تشعرون. یہ میرے سامنے آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ دوسرا پارہ حوالہ کھولا ہے. جڑے اللہ کے رستے دے قتل تھی ہیں شہیداں کو زبان نال مویا نہیں آکھنا. شہید جیندے ہن تو انہاں دی زندگی دی سمجھ نہیں. چوتھا پارہ سورۃ آل عمران فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. آیت نمبر 169 سورۃ آل عمران چوتھا پارہ. جی اللہ کے رستے دے شہید تھی گئے نہ کو دل دے اندر بھی مردہ خیال نہیں کرنا. شہید جی دن تیرا عبد ہاں انہاں کو روزیاں بھی ملدیاں پئیاں. ساتھیوں پر بھی ہے تلے لیے کھا مہربانی کرو. دعائیں تو سامنے آ گئیاں. شہیدوں کو دل دے اندر مردہ خیال بھی نہیں کرنا. شہیدوں کو زبان نال مویا بھی نہیں آکھنا. جس ویلے بندہ شہید تھی گئی ہے میت سامنے رکھی گئی ہے نیت کرنے لگے ہیں. نیت کی گئی میں 4 تکبیر نماز دینا دا فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تے دعا واسطے حادث میت دے. میت امن مردہ اس مردے واسطے دعا پہ کرنے ہیں. اللہ کا فرمائے شہیدوں کو زبان نال مویا نہیں آکھنا. اصل نیت کرنے والے شہیداں نو مویا کیوں آتے پہ ہیں. یہ سوال سمجھ آ سی تو جواب سنے سو. سوال سمجھ آ گئے ہاں تو کرو اللہ سوال سمجھ آ گئے بدل ہوئے گا. شہیدوں کو زبان نال مویا نہیں آکھنا. جنازہ شہید نہ پڑھن لگے دعا باتے حاضر اس میت دے. میت کا کوئی گسلے دے اللہ کا منع کیتا ہے. انہاں مانے کوئی کا فرق گال اچھ یا گال کا سمجھن واسطے صحابہ کرام پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اچھ. اور چھین گلہ سننا. نمبر 1 جڑا بندہ جیندہ ہوئے وہ کفن نہیں پایا ملا. شہیدوں کو کفن پوایا گیا. جڑا بندہ جیندہ ہوئے وہ جنازہ بھی نہیں پڑھا ملا. شہیدوں کا جنازہ پڑھا گیا. نمبر 3 جڑا بندہ جیندہ ہوئے وہ قبر کے اندر دفن بھی نہیں کریدا ہوندا. شہیدوں کو دفن کیتا گیا. احد دے میدان دے اندر شہیداں دیاں قبراں ہیں جڑے احد دے میدان شہید تھے. تے نمبر 4 جڑا بندہ جیندہ ہوئے وہ بھی بیوی کو نکاح بھی نہیں کر سکتی. اللہ کریم دے قرآن دے لفظ والمحصنات من النساء پہلی آیا پنجواں پارا جیری بیوی کہتے نکاح وچ یہ تو خامد طلاق نہ دے عدت نہ گزرے خامد فوت تھی ونجے عدت گزر ونجے تا نکاح کر سکتی ہے. جیدے بندے کی بیوی دوسرے نال نکاح نہیں کر سکتی. شہید جیدن تے بیویاں کو نکاح کر لیاں. کمال ہے. تے نمبر 5 جڑا بندہ جیندہ ہے اندے پال یتیم نہیں تھی دے. اساں جیدے بیٹھے ہیں سارے بالوں کو یتیم کہنی آکھنا. تے نمبر 6 جڑا جیندہ ہے اندے وراثت تقسیم نہیں تھی. اور میری امی لکھنی دوستاں شہید جیدے کفن پوایا گیا. شہید جیدے جنازہ پڑھا گیا. شہید جیدے دفن کیتا گیا قبر وچ. شہید جیدے بیویاں کو نکاح کر لیا. نمبر 5 شہید جیدے بال یتیم تھی گئے. نمبر 6 شہید جیدے وراثت تقسیم تھی گئی. ایک ہی چیز ہے جنازے دے بیوی تے پہن دعا واسطے حاضر اس میت دے اللہ فرمائے مویا نہیں آکھنا جیدے. اور ایک چھین گلئی نال یہ کیا مطلب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے
إنا سألنا أن صادق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ گال سمجھن واسطے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت نہیں چاہ حضرت صحابہ دا قرآن دی اتنا سمجھ نہیں آیا اللہ کریم نے فرمایا شہید جیتے نو ہے کیویں جیتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ہے نا سب قرآن سیکھنا چھوڑ دیتا ہے تو تیری رٹے قرآن پڑھتے پہ لیکن قرآن سمجھا نہیں دوست باشد کے گیرت دست دوست در پریشان حالی ہو در مردگیر شیخ سادی رحمت اللہ نے فرمائے سچا سجر دے سچا دو ہو گئے جرا اوکھے ویلے اپنے دو دا چل پہ مولانا تھانوی رحمت اللہ نے لکھے ایک دوست میں دا پیا رستے چھے اٹھا سو میرے سنتی کا کہنا پھردا کھڑو تے لڑے شروع ہوئے بھاج کے لیے تے اپنے سختی دے ہاتھ چل پینے سے وہ آکے چھوڑی صحیح یار میں کو دشمن مرے اے آکے نہیں میں نہیں چھوڑنا دشمن ہے جنگی ہاں بھی ہمار کٹھی مار اٹھ کے تے نس گیا ان کو دوست کا نام مراد دے کے کیا میں نے ہاتھ چل پینی وہ میں کو مار اٹھائی نے شروع تھی ہے یہ بندہ کھن لگے میں شیخ ساتھی رحمت اللہ دی گال تے مل کی دے پر میرے سچا دو ہوں دے اوکے ویلے ہاتھ چل دو دن پہ تیرے دے اوکھٹے وہی میں تیرے ہاتھ نپ کی دن اسا کا رڑا تھی بھی شیر پڑھا ہی بھی سمجھا ہی بھی شیخ ساتھی کا مطلب ہے اوکے ویلے تو دے ہاتھ نپو یعنی اندی امداد کر مطلب یہ ہے پڑھا ہے سمجھا نہیں قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں تا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدرسے دے در بچیاں بچے قرآن سیکھتے پہن خالی پڑھتے نہیں پہ پڑھائی کے نال نال یہ جی تعلیم تھی دیئے قرآن سکھایا میں نے عزیز سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جینا بندہ قرآن پاک دی ایک آیت سمجھنے اللہ کریم بندے کو سو رکعت مقبول نفلیاں دا ثواب عطا کرے جیڑا بندہ قرآن پاک ایک مضمون سمجھنے اللہ 1000 رکعت مقبول نفلیاں دا ثواب عطا کرے یہ تواڈی میری محفل معمولی نہیں ثواب دی نیت نال کہنا ہے قرآن دی کتنی آیتاں سا سکھنی ہیں ایک آیت سکھنا 100 رکعت 1000 رکعت مقبول نوافل تو زیادہ ثواب ہے یہ محفل معمولی نہیں خیال کرے جو صحابہ کرام کی دی صحابہ کا سمجھ نہیں آیا کہ میں شہید جی دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف الطیر الخضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ شہیدہ دی روحاں کو صابران دے پکھوان چ رکھے دے انہاں پکھوان کو جنت کے اندر چھوڑ لے دے جنت دی نعمتاں جڑا دے جنت دی نعمتاں کھانے لا کنادیل معلقۃ بالعرش اللہ دے عرش دے تلے آنے پڑے ہوئے تھک وین تے انہاں دے اندر آرام کرے اللہ فرمایا حل تشتہون شیئا حدیث پاک دے جنت تو مل گئی ہے نعمتاں مل گئیاں شہیدوں کے شہدی خواہش تم اللہ کے سامنے بیان کرو شہیدہ جو امرت قالو لا حاجت لنا اللہ کے شہدی سب کو ضرورت نہیں جنت جنتی نعمتاں مل گئیاں اللہ بس سوال کی دے بس سوال کی دے فلما علموا انہم لا یترکون انہوں کو بات تھی پوچھ کے رسی آخر لگے لاہی سری تمنا باقی ہے انتر دا ارواحنا فی اجسام دینا حتی نقدر فی سبیل کا مرلتا مخرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری جنت آلیاں روحاں کو دنیا دے جسم دے اندر بلا بھیج دوبارہ چیزیں تھی کہ شہید تھی منا چاہنے جیڑا
حدیث پاک دے لفظ اللہ فرمایا میں فیصلہ کر چھوڑا ہے یہ روح دنیا دے جسم جو نکل کے جنت کے اندر شہیدوں کو دیا گئی ہے قیامت تو پہلے دنیا دے جسم جو نہیں من سکتی. میں لکھا ہوں پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ آ گیا کہ شہیداں دی روحاں شہادت تو بعد دنیا دے جسم نہیں ہونیاں. دوسرا مسئلہ شہیداں دی روحاں شہادت تو بعد جنت کے اندر ہونیاں. تو تیسرا مسئلہ قیامت تو پہلے شہیداں دی روحاں دنیا دے جسم اللہ نہیں ملنے کا. چوتھا مسئلہ شہادت دی موت اعلی موت ہے. یہ شہادت دی موت اعلی موت نہ ہوئی. نبی پاک شہادت دی دعا نہ کرنا, شہادت دی تمنا نہ کرنا. شہادت دی موت پوری موت ہوندی جنت بنن تو بعد شہید دوسری بار موت دی تمنا تے خواہش نہ کرنا. حدیث پاک سنو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ٹھامن لگے, زمین تے ٹھاندا پا دیجے اللہ شہید دا حساب کتاب پہلے معاف کر چھوڑے لے. علت دین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید دا قرضہ معاف نہیں تھی منا. سبق روک چھوڑے پانچ ٹائم دے نمازی ہیں, رمضان دے روزے رکھتے ہیں, ہر سال عمرے تے ویندے ہیں, حج تو حج کیتی ہونے ہیں, لوگوں نے مار ماری بیٹھے ہیں. مسئلہ سن لو جیرے بندے نے قرضہ دینے شریعت دا مسئلہ ہے وہ کو حج تے عمرے تے وجنا جائز نہیں. بیٹھے ہو میرے مسئلے کوڑے تھی گئے تو ناراض تھی گئے ہو. حاجت عمرے تے پادی ونے پہلے قرضہ ادا کرے, شریعت کا مسئلہ ہے. سارے حالات کی میں سبق روک چھوڑے نیکیوں تے زور ہے. اچھا حکایت پہلے دکھاؤں. اچھا سورت دنا سورت التوبہ یہ میرے سامنے دامہ پڑا. رب العالمین فرمائے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. آیت نمبر 17. شرک کرنے والے مسجداں نہ بناویں, شرک کرنے والے اللہ دی مسجداں آباد نہ کریں. تے جو کر شرک کرنا مسجد بناوے چا کوئی نیک عمل کرے چا اولئک حبطت اعمالهم. شرک والے بندے دے سارے نیک عمل برباد ہیں. یہ حوالہ ہے دیا مقام یہ میرے سامنے سورۃ الکہف 16واں پارہ. رب العالمین فرمائے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. آیت نمبر 105. نہایت قیامت یہ تکڑی لگ رہی ہے نیک عمل تولن واسطے. شرک کرنا لے تے نیک عمل تولن واسطے میں نے تکڑی بھی نہیں لانی. تکڑی دا تہاں نہیں ونے جو نیک عمل ہوئے نا جنہیں نیک عمل دنیا تے ظاہر تھی ہے دہانے قیامت تولی کے رشے ہوئے. تو ایتا نکاح چھوڑی ہم ایتا بہوئی اور حدیث پاس ہو. تے مسئلہ میں پہلے کو پوچھنے سارے دوستہ کو خیال نہ کو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دہانے قیامت ایک بندہ ہونے اللہ دے باری چھے نیکیاں تے ٹھیرہ دے ٹھیر گھن گیا ہے. دوسرا دوست یہ دسو یہ جڑا بہار جا کے سنے خیال نال دل کی کھڑکیاں کھول رہی ہیں. جڑا بہار قیامت دے نیک اعمال دے ڈھیر گھن کے آئے
یہ شرک کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ذرا اونچا ہوتا میں تسلی کراں تیرے واسطے دو منگا اللہ رحمت دی جڑا بہارے قیامت نے نیک اعمال کھلایا بھارت اونچے یہ شرک کرنا نہ سی شرک کرنا دے دنیا میں برباد تھی ہے یہ مورے دے یہ توحیدی بندہ ہے عقیدہ جنہ ٹھیک ہے نیک اعمال دے پھر گن کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے شاطا وحالا دنیا تے کیا کو مندہ کٹاس گال کٹیاس نمبر 2 سارا بحالا دنیا تے کیا کو ناک ماراس بندہ پاگل ویدہ پیا بٹا جا کے ٹھوک کرے یہ وہ سب برا نہیں سمجھا سارا بحالا دنیا تے کیا کو ناک ماراس نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے صافہ کا دماغ دنیا دیر کے گناہ قتل کی تاج نمبر 4 قاضا فہالا تو دوستی سنو ساری ماں بہنا الفاظ میں بڑے محتاط ہو رہے ہیں قاضا فہالا دنیا دے کہنے کے دھومت نہیں ہس کھلانے دی تھی بہن ٹھیک نہیں یہ کو معمولی کیوں سمجھا سے پرانے دی گھر ٹھیک نہیں تے نمبر 5 عقل مال ہوا دنیا تے کہنا ناک مال کھاتا زمینہ تے قبضے دکانہ تے قبضے جائیداداں تے قبضے رشوت تے سود دا مال دوجے تے مال دے اوتے نقصان قبضہ 5 گناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیتے گال بندہ کڈا ہس ناک کے گناہ ہنس نمبر 3 کے گناہ قتل کی دانس تے نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دی تھی پھر دنا پورا چاہتا ہنس تے نمبر 5 کے دنا مال تے زمین کھا دیا سر اللہ کریم فرمیسی فرشتو انہا بندہ کو کھینا ہو جنہ کو گال مطا گھٹا سر مارا ہنس نہ قتل کی دانس مال کھا دانس دی پھر دل نام دائے ہنس این بندے دیا نے کیا چاہ چاہ گناہ کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فرشتے بندے دیا نیکیاں چاہ چاہ انہوں دیا سن نیکیاں ساریاں مو گئیاں تے اجن بندے کھڑوتے جنہ اپنا حق کھلے اللہ ان کے بھی دونجے اللہ فرشتہ نو حکم دے